इक़्तिदार की मजबूरियाँ, ये एक किताब का नाम है जो जनरल असलम बेग की तरफ से लिखी गई थी। उन्होंने अपनी किताब का नाम इक़्तिदार की मजबूरियाँ क्यों रखा? एक सी वजाहत उन्होंने अपनी किताब में इस तरह की कि जनरल ज़ियाउल हक से इन्होंने बात की कि इलेक्शन करवा दिए जाएं, तो उन्होंने कहा कि सरे दस्त नहीं, इक़्तिदार की कुछ मजबूरियां हैं। लेकिन हम उस किताब का तज़किरा यहाँ पे नहीं कर रहे। यहाँ पे इक़्तिदार की क्या मजबूरी हैं, शहबाज शरीफ साहब कितने इक़्तिदार के लिए मजबूर हैं, इक़्तिदार की उनकी क्या क्या मजबूरी है। वो एक तरफ तो आपको नज़र आता है कि किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहते हैं, किस तरह से उनके आगे पीछे फिरते हैं, बल्कि जहाँ भी फील्ड मार्शल साहब जाते हैं ये उनके साथ होते हैं। तो दूसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से जब बात की जाती है, पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की जाती है, तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से कई बातें की जाती हैं, कई दफ़ा धमकियां भी दे दी जाती हैं, इल्ज़ामात भी लगा दिए जाते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने चूं तक भी नहीं करते, बिल्कुल कोई ऊंची आवाज़ में नहीं बोलते। क्यों? इक़्तिदार की मजबूरियां हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे, उनकी बात की नफ़ी करेंगे, जो कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं शहबाज शरीफ साहब उस पर आमन ना और सदक ना कह देते हैं। वो 1 अरब 10 अरब 20 अरब 25 अरब 30 अरब रुपए जो भी मांगते हैं अपने MNAs के लिए, अपने MPs के लिए, तरक्याती कामों के लिए, सलाबजदगान के लिए, या जिसके लिए भी शहबाज शरीफ साहब बिला चौंचरा वो रकम मंजूर करके उनकी हथेली पर रख देते हैं। अब तक तो यही रहा है। उनको वफद का कायद बनाकर अगर अमेरिका भेजा गया है तो उसमें भी शहबाज शरीफ साहब की ऐसी ही मसलहतें शामिल हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को किसी भी तरह से खुश रखा जाए। अब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया है कि सूबों से मिलकर पानी के ज़खायर बढ़ाएंगे। भारतीय अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि सूबों से मिलकर पानी के ज़खायर बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बड़ा ज़बरदस्त इनकी तरफ से बयान दिया गया है। लेकिन जैसा कि कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने मियाँ शहबाज शरीफ साहब चूं भी नहीं करते, तो कैसे ज़खायर बढ़ाएंगे? सबसे बड़ा ज़ख़ीरा जो पाकिस्तान में हो सकता था, हो सकता है और हो सकेगा वो है काला बाग डैम। काला बाग डैम की मुखालफत की गई पीपल्स पार्टी की तरफ से, इन जरदारी एंड कंपनी की तरफ से, सूबा सिंध के पीपल्स पार्टी से वाबस्ता और कुछ वो जो कौमियत परस्त हैं उनकी तरफ से इसकी शदीद मुखालफत की गई। तो सिर्फ उनके कौमियत परस्तों के वोट लेने के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से भी काला बाग डैम की मुखालफत की जा रही है। इसी तरह से ANP वाले उनको कोई दे, उनको कोई भी दे तो वो लेने के लिए तैयार रहते हैं। कहा जाता है कि भारत हर साल अरबों रुपया इस हवाले से खर्च करता है पाकिस्तानी लोगों पर काला बाग डैम की मुखालफत करने के लिए। तो पीपल्स पार्टी के हिस्से में कितने पैसे आते हैं, ANP के हिस्से में कितने पैसे आते हैं, इस हवाले से हम कोई भी दावा नहीं करते। हो सकता है कि इनको कोई पैसा ना मिलता हो, लेकिन मीडिया में ऐसी खबरें आती रहती हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया है कि सूबों से मिलकर ज़खायर, आबी ज़खायर बढ़ाएंगे, तो सबसे बड़ा ज़ख़ीरा काला बाग डैम है। तो क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब बिलावल भुट्टो जरदारी से बात करेंगे कि काला बाग डैम बना लिया जाए? काला बाग डैम अगर बन जाता है तो भारत की तरफ से जिस तरह से सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल किया गया है, भारत कई साल पाकिस्तान में पानी छोड़ देता है और कई मरतबा पाकिस्तान के हिस्से का पानी पहले भी बंद कर लेता था। भारत जब चाहता था पाकिस्तान में खुशक साली बर्पा कर देता था पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोक के, और जब चाहता था पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल भी पैदा कर देता था। अगर काला बाग डैम बना होता तो आज जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उससे नबर्द आजमा होने की ज़रूरत नहीं थी। एक तो काला बाग डैम में सैलाबों का पानी समा सकता है और इस पानी को फिर ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से कहा गया है कि बिजली सस्ती करेंगे। जिस तरह से यूनिट की कीमत बढ़ गई है, बाद मामलात में तो 80 रुपए से भी यूनिट क्रॉस कर चुका है, और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो रिलीफ दिया गया है वो 7 रुपए यूनिट का दिया गया, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। अगर काला बाग डैम बना होता तो पाकिस्तान में बिजली ज़रूरत के मुताबिक होती और सस्ती तरीन बिजली होती। उसमें से काला बाग डैम से बिजली की पैदावार आज भी 2 रुपए यूनिट के हिसाब से हो सकती है। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया है कि सूबों से मिलकर ज़खायर बढ़ाएंगे, तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी को जनाब शहबाज शरीफ साहब मना लेंगे कि काला बाग डैम बना दिया जाए? अगर एक ये डैम बन जाता है
تو پاکستان کی سطح ہی خیر ہیں۔ پاکستان خشک سالی سے بچ سکتا ہے، پاکستان سیلابوں سے بچ سکتا ہے، اور پاکستان میں بجلی، سستی ترین بجلی وہ بھی وافر مقدار میں ہوگی۔ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بلاول بھٹو زرداری سے بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب ان سے بات کریں گے۔ اگر بات کرتے ہیں تو شہباز شریف کی طرف سے کہہ دیا جائے گا نو مور، تو شہباز شریف صاحب بالکل خاموش ہو کے کوئی بھی چون کیے بغیر خاموش ہو جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری جس وفد کے ساتھ آج کل امریکہ میں موجود ہیں، آج وہ واشنگٹن میں ہوں گے، تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان نے بہت احتیاط کی، بھارت کے 6 جہاز گرائے جبکہ پاکستان 20 جہاز گرا سکتا تھا۔ تو بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کیا یہ مبالغہ آرائی کی گئی ہے؟ کیا ان کی طرف سے ایسے کہہ دیا گیا ہے یا یہ حقیقت ہے؟ تو ناظرین آپ یقین رکھیں کہ پاکستان سارے کے سارے بھارت کے جہاز گرا سکتا تھا۔ وہ کب آئے تھے؟ رات کو آئے تھے، اور 60-70 سے زیادہ ان کی تعداد تھی۔ پاکستان کی طرف سے جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، زمین پر تھا، اور جس طرح سے ایئر میں تھا، فائٹر جہازوں میں بھی ایک جہاز میں یہ سسٹم لگا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جہازوں میں بھی جو اس وقت اڑ رہے تھے، انہوں نے بھارت کے جہازوں کو جیم کر کے رکھ دیا، اور وہ بالکل اندھے ہو گئے، وہ کوئی دیکھنے کے قابل نہیں تھے۔ اگر دن کا اجالا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے دور نکل جاتے، ادھر ادھر چلے جاتے، لیکن رات تھی، کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر ان کا سسٹم سارا جیم ہو گیا، کیونکہ وہ بالکل ایسے ہی اندھے ہو گئے تھے جیسے بعض جو چڑیوں کو مار گراتا ہے، اگر اس کی آنکھوں میں مرچی ڈال دی جائیں تو اڑتے ہوئے وہ کسی پرندوں کو نہ صرف یہ کہ شکار نہیں کر سکتا بلکہ خود بھی ان کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہی بھارت کے جہازوں کے ساتھ ہوا، ان کا جیم ہو چکا تھا سارا سسٹم، تو سارے کے سارے جہاز بھی مار گرائے جا سکتے تھے، اور بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کم از کم یہ بات بالکل درست کہی گئی ہے۔ باقی ساحر شمشاد مرزا کی طرف سے، یہ ہمارے جوائنٹ سروسز کے چیف ہیں، ان کی طرف سے سحر کاری کی جا رہی ہے۔ وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان نے بھارت کا مقابلہ کیا، بھارت کو شکست دی۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو مقابلہ ہوا، جس طرح کا اسلحہ استعمال ہوا، وہ کہتے ہیں اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن فرق ہے تو مہارت کا فرق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر آئندہ ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو وہ زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، مزید خطرناک بھی ہو سکتی ہے، وہ خاص علاقوں تک نہیں رہے گی بلکہ وہ پھیلتی چلی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مس کیلکولیشن سے بہت تباہی ہو سکتی ہے۔ مس کیلکولیشن کیا ہو سکتی ہے؟ فار ایگزامپل بالفرض پاکستان کی طرف سے بھارت پر کوئی میزائل گرایا جاتا ہے، یا بھارت کی طرف سے پاکستان پر میزائل گرایا جاتا ہے، راکٹ پھینکا جاتا ہے، تو جس پر یہ راکٹ پھینکا جائے گا وہ اس کو سمجھ سکتا ہے کہ نیوکلیئر ہو سکتا ہے کہ یہ راکٹ ہو، اور وہ پھر بغیر کوئی تحقیق کیے اپنی طرف سے نیوکلیئر راکٹ، میزائل اور سارا کچھ دوسرے ملک پر پھینک دے، اور جواب میں بھی ایسا ہی کچھ ہو، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی تباہی ہوگی۔ تو اس سے آگاہ کر رہے ہیں ساحر شمشاد مرزا۔ ان کے ہم پلہ وہاں پہ جو جنرل ہیں ان کا نام ہے انیل چوہان، وہ بدستور ان دا لائن آف فائر ہیں۔ بھارتی میڈیا اور بھارت کے سیاستدان بار بار ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں آپ نے کیوں کہا کہ پاکستان کی طرف سے طیارے گرائے گئے تھے؟ تو ان کے استعفے کا مطالبہ ہو رہا ہے، نہ صرف ان کے استعفے کا مطالبہ، آئندہ چند دنوں میں مودی کے استعفے کا بھی مطالبہ سامنے آ جائے گا۔ تو جیسا ہم نے کہا کہ ان دا لائن آف فائر ہیں انیل چوہان صاحب، اور مودی صاحب بھی ایسے فائر سے کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، وہ بھی اس سے باہر نہیں ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ استعفے کا مطالبہ دونوں کا ہو رہا ہے، دونوں کے لیے ہو رہا ہے۔ کون استعفیٰ دیتا ہے؟ انیل چوہان استعفیٰ دیتے ہیں یا پھر مودی صاحب استعفیٰ دیتے ہیں؟ نریندر مودی کو باقاعدہ خطاب دے دیا گیا ہے، سرینڈر مودی کا۔ یہ خطاب کس نے دیا ہے؟ یہ راہل گاندھی کی طرف سے خطاب دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ بس کرو، سیز فائر کر دو، اور مودی صاحب نے ان کے آگے بالکل ہی بات نہیں کی۔ مودی صاحب سرینڈر کر گئے، اس لیے ان کا نام سرینڈر مودی ہونا چاہیے۔ انہوں نے ان کو باقاعدہ خطاب دے دیا، لقب دے دیا کہ مودی آج کے بعد سرینڈر مودی ہیں۔ ملی جیل کراچی سے 213 قیدی اس وقت فرار ہو گئے جب زلزلہ آیا۔ زلزلہ آنے کے بعد جیلر کی طرف سے جو سپرڈنٹ جیل تھے انہوں نے بیرکوں کے دروازے کھول دیے، قیدی باہر آئے اور انہوں نے ایک دیوار توڑی اور فرار ہو گئے۔ 213 قیدی فرار ہو گئے، ان میں سے 80 واپس آئے ہیں۔ تو حکومت کی طرف سے کیا ایکشن لیا گیا؟ جو آئی جی جیل خانہ جات ہیں وہ اپنے گھر پر موجود تھے یا جہاں کہیں بھی موجود تھے ان کو فرق کر دیا گیا، جبکہ جیل سپرڈنٹ اور ڈپٹی جیل سپرڈنٹ کو
معطل کر دیا گیا، جیل خانہ جات کے آئی جی کو کیوں فارغ کیا گیا؟ اگر ان کا قصور بنتا ہے کہ انہوں نے انتظامات درست نہیں کیے تھے تو پھر وزیر جیل کا بھی اتنا ہی قصور ہے، اور مراد علی شاہ جو وہاں کے وزیر اعلیٰ سندھ ہیں ان کا بھی اتنا ہی قصور ہے۔ اگر آئی جی جیل خانہ جات کا ہو سکتا ہے تو کیا مراد علی شاہ استعفیٰ دیں گے؟ ان کو فارغ کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ دیکھتے ہیں کہ مرکزی حکومت اس حوالے سے کیا کردار ادا کرتی ہے۔ اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جو قیدی واپس نہیں آئیں گے، اپنے آپ نہیں آئیں گے، ان پر دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جائیں گے۔ تو یہ بھی سوال ہے کہ کتنے دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث قیدی تھے، کتنے کو کتنی سزائیں ہو چکی تھیں، اور کتنے خطرناک قیدی تھے، غیر ملکی پاکستانی قیدی کتنے تھے؟ اس حوالے سے بھی بہت کوئی سوچنے کی ضرورت ہے۔ جن پر پہلے ہی دہشت گردی کے مقدمات تھے ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کروائے جائیں گے، اس لیے آپ آرام سے یہاں پہ آ جائیں، سکون سے آ جائیں، بغیر کسی ہیل و حجت کے آ جائیں۔ تو حکومت کو اپنی کارکردگی بڑھانی چاہیے، حکومت کو پورا ایکشن لینا چاہیے، ایک بھی قیدی باہر نہ رہے، بجائے اس کے کہ ان سے ریکویسٹ کی جائے آپ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں، آپ اپنے معاملات کو دیکھیں۔ دیکھتے ہیں کہ مراد علی شاہ استعفیٰ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، نہیں لگتا کہ ان سے کوئی استعفیٰ لے گا۔ بہرحال ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، جس طرح سے آئی جی کا کوئی قصور نہیں تھا، ان سے استعفیٰ لے لیا گیا، تو ان سے بھی استعفیٰ لینے والوں کو ایسا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔